السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا اور آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور حضرت مولانا مفتی لعیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی موجودگی میں قاری صاحب نے مجھے بٹھا دیا ہے۔ چونکہ ادھر مسلسل پچھلے کئی دنوں سے اسفار چل رہے ہیں اور ذہن بڑا منتشر ہے، آج بھی صبح سے دوڑ بھاگ ہی چل رہی ہے۔ موضوع بہت اہم ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہلا لے جو میرے لیے بھی مفید ہوں اور آپ کے لیے بھی مفید ہوں۔ قرآن کریم کی جس سورت کا میں نے انتخاب کیا اور جس کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں قسم کھا کر ایک بات ارشاد فرمائی۔ یوں تو اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی کسی بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ چنانچہ زمانے کی قسم کھا کر فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے جہاں پر بھی گفتگو ہو تو بہت عام فہم انداز میں آسان گفتگو کی جائے، اور میں یہ گزارش بھی کرتا ہوں سامعین سے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے بیان کے درمیان ہی پوچھ لیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ چونکہ مدرسے کی چہار دیواری میں پوری زندگی گزری ہے اور مدرسے میں اردو، فارسی، عربی یہی کچھ پڑھایا جاتا ہے، تو کبھی کبھی ہماری بات تھوڑی سخت ہو جاتی ہے، اصطلاحات سخت ہو جاتی ہیں جو عوام کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کوشش تو یہ ہوگی کہ آسان گفتگو ہو، لیکن پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ بیان کے بیچ میں اسے پوچھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، لیکن وہ لوگ الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، یعنی میں اگر اور آسان کر کے آپ سے کہوں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جن کا عقیدہ درست ہے، الا الذین آمنوا، جن کا عقیدہ درست ہے، وعملوا الصالحات، اور جن کے اعمال سنت کے مطابق ہیں۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سارے کے سارے انسان خسارے میں پہلے بتلا دیا. لیکن وہ لوگ جن کا عقیدہ درست ہے، جن کے اعمال سنت کے مطابق ہیں، اور وہ اس صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی دعوت دیتے ہیں، اور اس دعوت دینے میں اگر کوئی انہیں دقت پیش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس پر صبر کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے، جو فائدے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا، عقیدے کا تذکرہ کیا. ہم مسلمان ہیں اور ہم سب کا یہ یقین ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا، مرنا تو سب کو ہے ایک نہ ایک دن، لیکن اگر کوئی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، پھر وہ اپنی زندگی میں خواہ کتنا ہی گنہگار رہا ہو، لیکن اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا. اور اللہ کی رحمت سے کیا بعید، کیا مشکل اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شروع میں ہی معاف کر کے جنت میں بھیج دے. لیکن ایمان کے ساتھ دنیا سے اگر گیا ہے اور ایک آدمی دنیا میں اس نے بہت اچھی زندگی گزاری، لیکن بغیر ایمان کے دنیا سے گیا، اب وہ دنیا میں کتنا بھی اچھا انسان کہلاتا ہو لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، یہ تو سب جانتے ہیں. اور ایمان نام ہی ہے عقیدے کی درستگی کا. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میں نے ایک بات اور آپ کو نہیں بتلائی کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو یعنی ہماری آپ سے گفتگو کوئی بیان نہیں ہے، یعنی یہ ایک بات چیت ہے، ڈائیلاگ ہے، تو دونوں طرف سے بات ہوگی تو بات چل پائے گی. تو اگر کچھ پوچھا جائے تو اس کا جواب دیجئے، اس سے بات سمجھنے میں اور سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے. ایمان نام ہے عقیدے کی درستگی کا. کس چیز کا نام ہے؟ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز ہے کسی بات کو مان لینا، یعنی بلیو کر لینا کسی چیز پر، دل سے کسی بات کا اقرار کر لینا، کسی چیز کو مان لینا، یہ کہلاتا ہے عقیدہ. اور پھر عملی زندگی میں اس کو لاگو کرنا، اپنی پریکٹیکل لائف میں وہ کر کے دکھانا، یہ ہے عمل. ایک شخص ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن وہ اس بات کو مانتا ہے کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے. تو یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ یہ مان لینا کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے، اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے. اور پھر 5 وقت کی نماز اپنے وقت پر پڑھ لینا، یہ ہے عمل. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ عقیدہ اور عمل سمجھ میں آ رہا ہے. اسی طرح ایک اہم عبادت ہے روزہ. بہت سارے لوگ ہیں مسلمانوں میں بھی ہٹے کٹے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں بھی وہ کھا پی رہے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ رہے ہیں. ایک مسلمان ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، مانتا ہے اس بات کو، لیکن روزہ نہیں رکھتا. تو یہ مان لینا یہ عقیدہ ہے، اور روزہ رکھنا نہ رکھنا یہ عمل ہے. تو ایک آدمی جو یہ مانتا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، جو یہ مانتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہیں، گرچہ وہ نماز نہیں پڑھتا، گرچہ وہ روزہ نہیں رکھتا، لیکن اسے گنہگار تو کہا جائے گا، کافر نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کہا جائے گا گنہگار ہے، لیکن گنہگار مسلمان ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں فاسق اور فاجر کا حکم لگا دیا جائے، بالکل بارڈر پر ہے، لیکن ابھی بھی مسلمان ہے.
اور خدا نہ خواستہ کوئی آدمی جو نماز پڑھتا بھی ہو, جو روزہ رکھتا بھی ہو, لیکن وہ یہ کہہ دے کہ بھائی نماز 5 وقت کی فرض نہیں ہے, رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں, گرچہ روزہ رکھتا ہو, گرچہ نماز پڑھتا ہو, آپ اگر علماء سے پوچھئے پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا. تو عقیدے کا مطلب سمجھ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. آپ نے جو بات بتلائی, جو حکم دیا, اس کو ماننے میں کامیابی ہے, نہ ماننے میں ناکامی ہے. یہ ہے مان لینا, یعنی ایکسپٹ کر لیا کہ کامیابی ملے گی تو نبی کے طریقے کے مطابق ملے گی, ورنہ نہیں ملے گی. لیکن کتنے مسلمان ہیں جو نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم سب اپنا جائزہ لیں. تو یہ اپنی عملی کوتاہی, اس میں گنہگار تو کہلائیں گے, لیکن اگر اس کو ماننے سے انکار کر دیا, نعوذ باللہ کوئی مسلمان یہ کہنے لگے کہ نہیں نبی کے طریقے میں کامیابی نہیں ہے, تو آپ آ کر اس کا حکم پوچھیں تو علماء آپ کو بتلائیں گے بھائی اس کا تو ایمان ہی چلا گیا. تو عقیدہ اور عمل, اس کا فرق سمجھ میں آ گیا کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں اور عمل کسے کہتے ہیں. عقیدے کی اہمیت ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں, پھر بات آگے چلے گی. ایک کاغذ میں آپ لکھیں زیرو. زیرو تو جانتے ہیں سبھی لوگ. تو اس زیرو کی کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھا 2 زیرو لکھ دیں تو ویلیو بڑھ جائے گی, 3, 10, 20, کتنے بھی زیرو بڑھا دیں لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اچھا ایک کاغذ میں آپ نے 50 زیرو لکھ دیے اور اسی کے مقابلے میں 1 زیرو لکھا اور اس کے شروع میں 1 بڑھا دیا, تو ابھی 1 زیرو کی ویلیو زیادہ ہے یا ان 50 زیرو کی ویلیو زیادہ ہے؟ جواب دیجئے. 1 زیرو کی ویلیو زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں نمبر بڑھ گیا. شروع میں کیا ہو گیا؟ ٹھیک اسی طرح عقیدے کی اور عمل کی مثال ہے. یہ زیرو یوں سمجھ لیں کہ عمل کی طرح ہے, اور وہ شروع میں جو آپ نے نمبر بڑھایا وہ عقیدے کی طرح ہے. اگر عقیدہ درست ہے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کی بھی بڑی اہمیت ہے, اور عقیدہ درست نہیں ہے تو پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں اللہ تعالیٰ کی ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو عقیدے اور عمل کا فرق سمجھ میں آ گیا. اب جو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ماننا ضروری ہے, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان مفصل تو میرے خیال میں سبھی کو یاد ہوگی. بنیادی جو عقیدے کہلاتے ہیں دین میں وہ 3 ہیں. پہلا نمبر ہے عقیدہ توحید کا. کیا ہے؟ بولتے رہیے. پہلا نمبر کیا ہے؟ عقیدہ توحید. دوسرے نمبر پر ہے عقیدہ رسالت. کیا ہے؟ اور تیسرا ہے, اور بہت سارے عقیدے ہیں, میں بنیاد ذکر کر رہا ہوں, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, عقیدہ آخرت. عقیدہ توحید آپ سب جانتے ہیں, مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنی ہے, کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا اور ایک ماننا, اپنی ذات میں بھی اپنے صفات میں بھی. اپنی ذات میں بھی اللہ تعالیٰ تنہا ہیں, یکتا ہیں, ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے. اور آپ کی جو صفات ہیں, آپ کا جو پاور ہے, اس میں آپ کا کوئی شریک نہیں, کوئی پارٹنر نہیں. یہ کائنات آپ نے بنائی ہے, دنیا کا سارا نظام آپ چلا رہے ہیں. کامیابی دینا, ناکامی دینا, اولاد دینا, روزی روٹی دینا, بارش برسانا, رزق دینا, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور تنہا کرتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کا پارٹنر نہیں, نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی. یہ ہو گیا عقیدہ توحید, اور بھی اس کی تفصیلات ہیں. عقیدہ رسالت کیا چیز ہے؟ موٹی موٹی بات سمجھ لیجئے.
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور کامیابی کے لیے بہت سارے نبی اور رسول بھیجے. ہو سکتا ہے وہ 1,24,000 رہے ہوں یا ہو سکتا ہے کم زیادہ رہے ہوں. ہمیں گنتی سے مطلب نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، خواہ ہمیں گنتی معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، سب کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں. اور ان تمام نبیوں اور رسولوں میں ہم سب کے آقا اور مولا سرور کونین تاجدار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں سب سے بڑا، تمام نبیوں کا سردار کہہ لیں، سارے نبیوں کے امام، سب سے بڑا مانتے ہیں اور آخری نبی مانتے ہیں. تو عقیدہ رسالت میں کیا ہو گیا کہ سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا، سب کو ماننا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل ماننا، سب سے برتر ماننا، سب سے بڑا ماننا، اور آپ کو آخری نبی ماننا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا. اب قیامت تک کسی بھی طرح کا کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا. اور اب اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، کوئی اگر خود کو نبی کہتا ہے، تو وہ صرف کافر ہی نہیں، یہ تو کلیئر ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا، اس کو تو بتلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہماری آپ کی کیا ذمہ داری ہے، ہمارا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ وہ صرف کافر ہی نہیں بلکہ اچھا انسان بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ اچھا انسان بھی نہیں ہے. کیوں؟ یہ بہت بنیادی عقائد ہیں، ہر مسلمان اس کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی سبق کو دوبارہ دہرا لیا جائے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. یہ آیت کا ترجمہ نہیں ہے، مفہوم ہے. اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر یہ ارشاد فرمایا کہ، اور خاص طور پہ ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے لوگ پیدا ہوں گے، 30 ایسے جھوٹے اور فریبی پیدا ہوں گے. فریبی کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا، دھوکے باز، دجال، کذاب، بہت بڑے جھوٹے اور بہت بڑے دھوکے باز پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر شخص یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن یاد رکھنا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب قیامت تک کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرمائے کہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہوگا، وہ بہت بڑا دھوکے باز ہوگا، تو کیا ایسا شخص شریف انسان ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتا. نبی جس کو جھوٹا کہہ دے وہ سچا نہیں ہو سکتا. نبی جس کو دھوکے باز اور فریبی کہہ دے وہ ٹھیک آدمی نہیں ہو سکتا. یہ ہو گیا عقیدہ رسالت. اور پھر عقیدہ آخرت کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوگی بلکہ زندگی شروع ہوگی. اصل زندگی اللہ تعالیٰ دوبارہ سب کو زندہ کریں گے اور حساب و کتاب ہوگا اور جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا. یہ جو عقیدہ رسالت ہے اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، یاد رکھیں گے. عقیدہ رسالت میں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. دہرائیے میرے ساتھ. ذات کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی اب سمجھانے کے لیے آپ کو 1-2 منٹ میں اور لے لیتا ہوں. اب یہ ایک انسان بیٹھا ہے آپ کے سامنے، کانپور سے آئے ہیں مولانا صاحب. اب یہ جو ان کا جسم آپ کو دکھ رہا ہے سامنے اور ان کی جو اپنی ایک شخصیت ہے،
کہ ہاں یہ عبداللہ ہیں اور یہ مولانا اسامہ صاحب کے بیٹے ہیں اور یہ مبین صاحب کے پوتے ہیں اور یہ مولانا طلحہ صاحب کے بھانجے ہیں. یہ جو ان کی شخصیت ہے، یہ ان کی ذات ہے. اور پھر یہ عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں اور یہ بڑی لچھے دار تقریر کر لیتے ہیں. اور پھر آپ کہہ لیں کہ یہ کالے ہیں کہ گورے ہیں اور ان کی آواز کیسی ہے، ان کا انداز کیسا ہے. یہ سب ان کی صفات ہیں، کوالٹیز ہیں. ٹھیک ہے، تو ذات اور صفت سمجھ گئے. شاید کوئی اور ہوتا تو اور آسان کر کے آپ کو سمجھاتا، تو میرے بس میں صرف اتنا ہی ہے. تو ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقیدہ رسالت میں، آپ کی ذات پر ایمان لانا، ذات کو ماننا. دوسری چیز ہے آپ کی بات کو ماننا. دوسری کیا چیز ہے؟ دہرائیے میرے ساتھ. بات کو ماننا. اور تیسری چیز ہے آپ کی جماعت کو ماننا. تیسری کیا چیز ہے؟ جماعت کو ماننا. ذات میں ظاہر ہے ختم نبوت کا عقیدہ آ جاتا ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آخری پیغمبر ہیں. آپ پر نبوت مکمل ہو چکی ہے. اور یہاں الحمدللہ سب پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے اور آپ خوب یہاں علماء کرام سے بیانات سنتے ہیں، تو اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے، کوئی نبی یا رسول ایسا نہیں تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے بھیجا ہو، یا جسے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے بھیجا ہو، تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہو. کوئی نبی ایسا نہیں تھا. نبیوں کی تاریخ میں واحد ہیں اور پہلے اور آخری ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے یہ اعلان کرایا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. کسی نبی نے اس سے پہلے یہ اعلان نہیں کیا. اور کسی نبی کی لائی ہوئی شریعت، ان کا دین، جو پیغام وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر آئے، وہ مکمل نہیں تھا، کمپلیٹ نہیں تھا. اس میں چینجنگ ہو رہی تھی. ایک نبی آئے، ایک پیغام لے کر آئے، ایک طرز زندگی لے کر آئے، ایک وے آف لائف لے کر آئے کہ زندگی کیسے گزارنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. آپ اس کو ہماری ٹرمینالوجی میں کہہ لیجئے کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے. بیسیکلی وہ یہ ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، جو کرنا ہے کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے. اسی پوری ڈیٹیل کا نام شریعت ہے، دین ہے. اصل یہی ہے دین. ایک نبی لے کر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ کی فیصلے میں تھا کہ بھائی اسے اس طریقے کو ہمیشہ کے لیے لاگو نہیں رکھنا ہے، بعد میں ہمیں تھوڑا سا طریقہ بدل دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوسرے پیغمبر کو بھیج دیا. پھر جب اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑی کہ اب طریقہ بدلنا ہے، دین بدلنا ہے، تو جو پچھلا دین تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی حفاظت اٹھا لی، اس میں تبدیلی ہو گئی، گڑبڑی پیدا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے دوسرا دین بھیج دیا. اس طرح چلتا رہا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم دنیا میں کئی نبی رہے اور کئی شریعتیں رہیں، کئی دین رہے. لیکن جب اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو ایک تو یہ اعلان کر دیا کہ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. کوئی نبی، میں نیا کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نازل ہوں گے. اچھا یہ بتائیے، جتنے بھی نبی ہیں کسی کے بارے میں آپ نے یہ سنا کہ وہ نازل ہوئے؟ ہر نبی پیدا ہوا ہے، حضور بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ انسان پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ ماں کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے. نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان سے اتریں گے، پیدا ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا ہے. اب قیامت کے قریب جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان کو دوبارہ بھیجیں گے، وہ آسمان سے آئیں گے.
اور ان کی پوری نشانیاں ہیں، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. اس لیے یہ نئے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ نیا نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ نبی ہیں آلریڈی. تو اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا کہ آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یہ اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ یہ جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اب یہ حضرت آدم سے جو سلسلہ یا حضرت نوح سے جو سلسلہ شریعت کا چل رہا تھا وہ مکمل کر دیا گیا ہے، کمپلیٹ کر دیا گیا ہے. اب اس میں کسی کمی زیادتی کی ضرورت ہی نہیں ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اب قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ یورپ کا رہنے والا ہو، چاہے افریقہ کا رہنے والا ہو، چاہے عرب کا رہنے والا ہو، چاہے ایشیا کا رہنے والا ہو، کالا ہو کہ گورا ہو، شہر کا ہو کہ دیہات ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، اب ہر فرد کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس دین کو، جس طریقے زندگی کو پسند فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہ بالکل مکمل ہے. اب اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. اور ظاہر ہے نبی کو بھی نہیں آنا ہے اور کمی زیادتی بھی نہیں ہونی ہے. اور قیامت ابھی پتہ نہیں کتنے 100 سال یا 1000 سال دور ہے. اگر گڑبڑی ہو گئی اس میں، پھر بھائی پہلے یہی تو پچھلے نبی کے لائی ہوئی شریعت میں گڑبڑی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کریکشن کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگلا نبی بھیج دیا. اب نبی کو نہیں آنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے. یعنی ہم اس کو لارج اسکیل میں لیں کہ ہم ہی نے یہ دین اتارا ہے، یہ شریعت اتاری ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. اس سے پہلے کسی بھی دین، کسی بھی شریعت، کسی بھی آسمانی کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان نہیں کیا. تو جب اللہ تعالیٰ آلریڈی پورا ایک نظام بنا چکے ہیں کہ اب دین مکمل ہو گیا اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور یہ دین قیامت تک کے لیے ہے اور سارے انسانوں کے لیے ہے، تو ظاہر ہے اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کا، اور اس کی تفصیل ہے لیکن موضوع سے متعلق جو عنوان ہے آج کے پروگرام کا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس بات کو ماننے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، نام تو سنا ہی ہوگا، آپ تو نہیں سنا ہوگا تو پھر کون سنے گا. ان کا ایک قول ہے کہ اگر کسی منکر نبوت سے، منکر ختم نبوت سے، یا کسی مدعی نبوت سے، مدعی نبوت کہتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اگر اس سے کوئی دلیل مانگ لے کہ تم اپنی نبوت کی دلیل دو، تو یہ دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا. دلیل مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی ہم اگر کسی سے کسی بات کی دلیل مانگتے ہیں تو اسی لیے مانگتے ہیں کہ اگر وہ دلیل مل گئی، پروف ہو گیا تو مان لیں گے بات کو. تو کیا نعوذ باللہ اگر کوئی جھوٹا مدعی نبوت کا جھوٹا دعوے دار اگر کوئی دلیل دے دے ہمیں، تو کیا ہم اس کی نبوت کو مان لیں گے؟ نہیں. ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کوئی آسمان میں اڑ کر دکھائے، کوئی پانی پہ چل کر دکھائے، کوئی کچھ بھی کر کے دکھا دے، قرآن سے دلیل لیا ہے، حدیث سے دلیل لیا ہے، لیکن میرے پیغمبر نے کہہ دیا کہ میں آخری نبی ہوں، بات ختم. ہمیں اب اس معاملے میں کسی کی سننا ہی نہیں ہے، کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں چاہیے. آپ آخری نبی ہیں اور بات ختم. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. خدا نہ خواستہ اگر اس معاملے میں ڈھیل دے دی گئی، چھوٹ دے دی گئی، چشم پوشی اختیار کی گئی، تو اس کا نقصان معلوم ہے کیا ہوگا؟ آپ کا پورا دین ڈھہ جائے گا. کیوں؟
5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، مانتے ہو؟ سب مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ کس کے کہنے پر مانتے ہیں؟ کچھ آپ بھی بولیے. نبی کے کہنے پر مانتے ہیں نا. نبی نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں ضروری ہیں. فرض کی اصطلاح تو بات کی ہے. نبی نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا ضروری ہے، اسی لیے مانتے ہیں نا. نبی کی کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا میسنجر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نمائندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اس لیے یہ ہم کو بتلا رہے ہیں. اور یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہیں گے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں. وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی بات کہتے ہیں. بائی چانس اگر یہ مان لیا گیا، اللہ حفاظت فرمائے، کہ ہاں کوئی نبی آ بھی سکتا ہے کیسا بھی ہو، خواہ وہ خود نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور آپ کی شریعت کو آگے بڑھانے والا ہو، اسی کا پرچار کرنے والا ہو، لیکن اگر بائی چانس مان لیا کہ کوئی نبی ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کا میسنجر ہے، اللہ کا پیغمبر ہے. تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ دین مکمل نہیں ہے. نبی کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کہہ دے کہ آج سے نماز 5 کی بجائے 4 وقت کی ہوگی، اور آپ کو ماننا پڑے گا. کیوں؟ اللہ کا نمائندہ ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو نبی مان لیا گیا حضور کے بعد، تو پھر دین کا ہر حکم مشکوک رہے گا. خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہے اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ایک پیریڈ ایسا آیا ہے کہ جب مسلمانوں نے مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا ہے. تو یہ جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا، کس کے کہنے پر پڑھا؟ نبی کے کہنے پر پڑھا. اور پھر واپس خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا تو کس کے کہنے پر کیا؟ نبی کے کہنے پر کیا. اب خدا نہ خواستہ اگر یہ مان لیا جائے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے تو کل کو وہ آ کے کہہ دے کہ بھائی پھر قبلہ چینج ہو گیا ہے، ہمارا قبلہ بدل سکتا ہے. شراب ایک وقت تھا، آپ کو پتا ہے، حلال تھی، ڈائریکٹ حرام نہیں ہوئی. پہلے بتایا گیا کہ شراب کے یہ نقصانات ہیں، یہ نقصانات ہیں، نماز کے وقت شراب نہ پیو. اور دھیرے دھیرے پھر ایک وقت آئے کہ بھائی آج سے شراب بالکل منع، آپ نہیں پی سکتے. اگر ہم یہ مانیں گے، نعوذ باللہ، اس کی گنجائش رکھی جائے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ آ کے کہہ دے کہ بھائی آج سے شراب حلال ہو گئی، لو شراب بھی حلال ہو گئی. دین کا ہر حکم بدل سکتا ہے اگر یہ بات، اس کی ڈھیل اور اس کی چھوٹ دے دی جائے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے. پورا کا پورا دین تبدیل ہو کر رہ جائے گا، پورا دین بدل جائے گا. نہ مسجدیں بچیں گی، نہ مدرسے بچیں گے، نہ داڑھی ٹوپی کرتا پیجامہ بچے گا، نہ قرآن بچے گا، نہ حج عمرہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں بچے گا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک امت نے سب کچھ برداشت کیا ہے، لیکن ختم نبوت کے مسئلے پہ ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کیا. سینکڑوں صحابہ کرام نے صرف ایک مدعی نبوت کو، جھوٹے کو مارنے کے لیے تقریباً 1400 صحابہ کرام، غالباً کچھ کم زیادہ ہو سکتے ہیں، آتا ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں صرف ایک نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو ختم کرنے کے لیے. اتنا اہم مسئلہ ہے. اور ہمارے یہاں ماضی قریب میں پچھلے 100 سالوں میں، آپ کو معلوم ہے، پنجاب کا ایک علاقہ ہے قادیان، وہاں ایک شخص پیدا ہوا، غلام احمد وہاں کا تھا، اس لیے اس کو قادیانی کہا جاتا ہے. اس شخص نے بہت سارے دعوے کیے، آخر میں جا کر اس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اور کچھ لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، اس کو نبی مان بھی لیا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے علاقے میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے یہاں یو پی کے بہت سارے علاقوں میں اس کو نبی ماننے والے موجود ہیں. اور عام کم پڑھے لکھے، کم علم مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں وہ. تو یہ ہے حضور کی ذات پر ایمان لانا. حضور کی بات پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اب اس سے زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو پتہ نہیں. ہم میرے چھوٹے بھائی مولانا معوض صاحب سے کہہ رہا تھا کہ 45 منٹ بات کریں گے بس، لیکن آلریڈی اتنا وقت ہو گیا. تو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا.
کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ یہ وہ مسئلہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم اس کو نہ سمجھ سکے یا اپنے بچوں کو نہ سمجھا سکے تو مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے، عقیدے کا ہے۔ حضور کی بات کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حدیث کہتے ہیں، جانتے ہیں آپ سب حدیث کیسے کہتے ہیں؟ نبی کی بات کو کہتے ہیں۔ حضور کی بات کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور جس طرح یہ ماننا ضروری ہے کہ قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کرنے والا، یہ بات پروف ہو جائے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کے بعد قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح کسی بات کے بارے میں یہ پروف ہو جائے کہ یہ نبی کی حدیث ہے تو یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ جو احادیث مبارکہ ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہیں، اور جس طرح قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والا یہ دین اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، اسی طرح یہ بات ثابت ہو جانے کے بعد کہ یہ حدیث ہے، اس حدیث کا انکار کرنے والا دین اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس حدیث پر عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یہ تو فقہا بتلائیں گے۔ جس طرح قرآن کی وہ آیت جو یہ بتلاتی ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، کیا اس پر عمل کیا جائے گا؟ قرآن کی وہ آیت جو یہ کہتی ہے کہ شراب حرام نہیں ہے، بس نماز کے وقت شراب نہ پیو، تو کیا اس پر عمل کیا جائے گا؟ ایسے اور بھی بہت سارے احکام ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم قرآن کی اس آیت کو ہی نہیں مانتے تو فرق ہو جائے گا نا۔ ضروری نہیں کہ ہر حدیث قابل اتباع ہو، قابل عمل ہو۔ قابل اتباع لفظ تو شاید سوٹ نہ کرے۔ ضروری نہیں کہ ہر حدیث قابل عمل ہو، لیکن یہ پروف ہو جانے کے بعد کہ یہ حدیث ہے، اب اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور حدیث کو وحی الہی ماننا، بس فرق اتنا رہے گا کہ قرآن کے الفاظ اور قرآن کے معانی، یعنی قرآن کے ورڈ اور اس کا مطلب اور اس کی تفسیر، ہم کہہ رہے ہیں اس کی ایکسپلینیشن، اس کی وضاحت، ایک ہو گئی آیت، ایک ہو گیا اس کا ترجمہ اور ایک ہو گیا اس کا مطلب، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے اتارا ہے۔ قرآن کے الفاظ بھی اللہ نے اتارا ہے، قرآن ان الفاظ کا، ان آیات کا ترجمہ کیا ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف عربی آنا کافی نہیں ہے، لاکھ آپ کو عربی آتی ہو، قرآن کا وہی مطلب سمجھا جائے گا جو نبی سے اور صحابہ سے ہمیں ملا ہے، اپنی طرف سے دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن کے الفاظ اور قرآن کے معانی یہ دونوں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ تو ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اس کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کی جو مراد ہے کہ اس بات سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا میسج ہے اس کا، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ آج کے ہمارے زمانے میں ایک طبقہ ہے تھوڑا پرانا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ ایک زمانے تک تو انہوں نے یہی کہا، پھر جب انہیں لگا کہ یار یہ تو چل نہیں پائے گا زیادہ دنوں تک مارکیٹ میں، مسلمانوں کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق اور جو محبت ہے وہ صرف نبی کی ذات تک محدود نہیں ہے، ہر وہ چیز جو نبی سے وابستہ ہے اس سے بھی مسلمانوں کو ویسی محبت ہے۔ اگر ہم حدیث کے بارے میں یہ کہیں گے تب تو معاملہ خراب ہو جائے گا، سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو انہوں نے یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کیا، اب کہنے لگے نہیں حدیث کو تو مانتے ہیں لیکن حدیث پر عمل کرنا ضرور، حدیث آج کے دور میں حدیث محفوظ نہیں ہے۔ کیا کہنا شروع کیا؟ محفوظ نہیں ہے، سیف نہیں ہے۔ اور حدیث کے بارے میں یہ عقیدہ بھی آپ کو رکھنا پڑے گا کہ احادیث مبارکہ محفوظ ہیں۔ اس کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے کہ
احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے امت نے جو اہتمام کیا ہے، جو طریقہ اختیار کیا ہے، پوری ہیومن ہسٹری میں، پوری انسانی تاریخ میں کسی بھی لٹریچر کو محفوظ کرنے کے لیے وہ طریقہ، اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اس جیسا کوئی دوسرا طریقہ کوئی اختیار کر ہی نہیں پایا. یعنی آپ تصور کریے کہ حدیثیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور ہر حدیث کے بارے میں ہمارے پاس پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ حضور سے کس نے سنا، ان سے کس نے سنا، ان سے کس نے سنا، ان سے کس نے سنا، اور کرتے کرتے ان سے مفتی لائق صاحب نے سنا. ہر حدیث کے بارے میں یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے. اور صرف اتنا نہیں، یہ بیچ میں جتنے لوگ آئے ان میں سے ہر شخص کی پوری زندگی محفوظ ہے. کہاں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، کس سے ملے، زندگی ان کی کیسی تھی، سچ بولتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی غلط بیانی کی تو وہ بھی آن ریکارڈ ہے، ریکارڈ میں موجود ہے. تصور کریے کتنا عجیب و غریب نظام ہے احادیث مبارکہ کو محفوظ کرنے کا. تو ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے حدیث محفوظ نہیں ہے، اور بھی وہ بہت کچھ کہتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اہل قرآن، جبکہ وہ حقیقت میں منکرین حدیث ہیں. کیا ہے وہ؟ حضور کو خاتم النبیین نہ ماننے والا، حضور کے بعد کسی نئے نبی کا عقیدہ رکھنے والا منکر ختم نبوت ہے. اور حضور کی احادیث کا انکار کرنے والا کسی بھی نوعیت سے، اگر کوئی یہ کہتا نہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں لیکن وحی نہیں مانتے، وہ بھی حدیث کا منکر ہے. کوئی یہ کہتا ہے حدیث کو مانتے ہیں لیکن وہ جو آج سے 1000 سال پہلے تھی اب حدیث محفوظ نہیں رہی، وہ بھی حدیث کا منکر ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، ان پر بھی اسی طرح ایمان لانا ہے اور محفوظ بھی ہیں. یہ ہو گیا نبی کی بات کو ماننا. سمجھ میں آ گیا؟ تیسری چیز ہے نبی کی جماعت کو ماننا. نبی کی جماعت کون سی ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت ہے. صحابہ کرام کے واقعات بیان نہیں کرنا ہے، بس 10 منٹ آپ کو اور لیں گے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے نبی کو منتخب کیا ہے، چنا ہے، سلیکشن کیا ہے، کیا کوئی بھی نبی اپنی محنت سے نبی بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا نا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ قیامت تک اتنے لاکھوں لوگوں کو، کروڑوں اربوں لوگوں کو مجھے بھیجنا ہے اور ان میں سے ان لوگوں کو اپنا نبی بنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سلیکشن کیا ہے. ٹھیک اسی طرح یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اس کے ایک ایک فرد کو اللہ نے چنا ہے. اچھا، اگر کوئی یہ کہے یا یہ سمجھے کہ نبیوں کو تو سب کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے لیکن کسی ایک نبی کے بارے میں وہ کہے کہ نہیں، ان کو نہیں چنا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بات. ہر نبی کو اللہ نے چنا ہے. ٹھیک ہے، ہر نبی کو اللہ نے چنا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے، اللہ نے نبی بنایا ہے. اسی طرح ہر صحابی کو، چاہے سینئر ہو کہ جونیئر ہو، مرتبے میں بڑے ہو کہ چھوٹے ہو، چاہے وہ پہلے ایمان لائے ہو چاہے بالکل اخیر میں ایمان لائے ہو، چاہے ان کی زندگی میں بڑے کارنامے ہو چاہے کوئی کارنامہ نہ ہو، ہر صحابی کو اللہ نے چنا ہے. اللہ کی پسند ہے، اللہ کا سلیکشن ہے. اور کب چنا ہے؟ یہ نہیں ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہو گئے تو اب جو آتا چلا گیا وہ صحابی ہوتا چلا گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنے پیغمبر کو بھیجنا ہے تو اس وقت یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ پیغمبر کی جماعت کون سی ہوگی، پیغمبر کے ساتھی کون لوگ ہوں گے. اٹھائیے قرآن. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں محمد الرسول هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ،
دنیا میں بھیجا تاکہ یہ دین ساری دنیا پہ چھا جائے، غالب آ جائے. اور پھر اس کام کے لیے اللہ نے چنا کس کو ہے؟ محمد رسول اللہ، اپنے پیغمبر کو چنا ہے. والذین معہ، ان لوگوں کو چنا جو آپ کے ساتھ ہیں. کون ہے یہ آپ کے ساتھ والے؟ صحابہ ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. پھر آگے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کا تذکرہ کیا، ان کی صفات بیان کی، وہ کیسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں. پھر آگے کیا فرمایا؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نے توریت میں تذکرہ کیا ہے. اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ توریت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، جن کا زمانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے. نبی مکے میں پیدا ہو رہے ہیں، 40 سال کی عمر میں نبوت مل رہی ہے، اور اس کے بعد لوگ ایمان لا رہے ہیں. لیکن ان کا تذکرہ کب ہو رہا ہے؟ 2000 سال پہلے توریت میں تذکرہ ہو رہا ہے. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ 600 سال پہلے انجیل میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے پیغمبر کو چنا، اسی طرح یہ بھی طے کر دیا کہ میرے پیغمبر کے ساتھی کون لوگ ہوں گے، میرے پیغمبر کے معاونین کون کون ہوں گے، جو دین کو دنیا میں پھیلانے میں، دین کو غالب کرنے میں ان کے مددگار ہوں گے. تو صحابہ کرام اور جماعت صحابہ کا ایک ایک فرد اللہ کا چنا ہوا ہے، اللہ کا منتخب کردہ ہے، اللہ کی پسند ہے. کیا ہے؟ ایک ایک فرد کیا ہے؟ اللہ کی پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مختلف خطوں سے جن لوگوں کو چنا، انہیں اپنے پیغمبر کے پاس بھیج دیا، اور پیغمبر نے ان کی تربیت فرمائی، ان کو ٹرینڈ کیا. کس نے ٹرین کیا؟ بولیں گے تو ذرا اچھا بھی لگے گا بات کرنے میں. اچھا، اس سے بات ذہن نشین بھی ہوتی ہے، ذہن میں بیٹھتی ہے. تو صحابہ کو کس نے ٹرینڈ کیا، کس نے تیار کیا؟ حضور نے تیار کیا، ان کی تربیت حضور نے فرمائی. آج کے دور میں کوئی بڑا عالم ہو، مثال دیں آپ کو، دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز استاد حدیث نائب محتمم رہے حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری، حضرت مدنی کے داماد مولانا محمود مدنی صاحب کے پھوپھا، ان کا انتقال ہو گیا کرونا میں. یہ مشہور ہے کہ تربیت بڑی اچھی کرتے تھے، اور کئی بڑے علماء ہیں ملک میں، یعنی اس خطے میں ہمارے سہارنپور کے اور اس خانوادے کے، کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قاری عثمان صاحب کے تربیت یافتہ ہیں. قاری عثمان صاحب نے ان کی تربیت فرمائی ہے، تو ان کی زندگی ایک الگ ہی ہے. اور پھر قاری صاحب کے جو 2 بیٹے ہیں، مفتی سلمان صاحب اور مفتی عفان صاحب، ماشاءاللہ 2 یوں کہہ لیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ماتھے کا جھومر، دونوں ہی آفتاب و مہتاب ہیں. تو کوئی بڑا آدمی کسی کی تربیت کرے تو یہ اس کی فضیلت کی دلیل بن جاتی ہے کہ بھائی ان کی تربیت قاری عثمان صاحب نے کی ہے. ان کی تربیت کس نے کی؟ قاری صدیق صاحب نے کی ہے. ان کی تربیت کس نے کی؟ ان کی تربیت قاری طیب صاحب نے کی ہے. ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو جن لوگوں نے حضرت کا زمانہ پایا، حضرت کا ساتھ پایا، حضرت کی تربیت پائی، ان کا ایک مقام ہے کہ نہیں ہمارے درمیان کہ مولانا الیاس صاحب کی تربیت یافتہ ہیں. اب آپ تصور کریں، اندازہ لگائیں، جو محمد رسول اللہ کی تربیت یافتہ ہوں، ان کا کیا مقام ہوگا؟ اور خالی تربیت یافتہ نہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے الگ الگ علاقوں سے صحابہ کرام کو لا کر محمد رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، ان کو سجایا، سوارا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا. اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا امتحان لے رہے ہیں، دلوں کا امتحان لیا. تحریر کا امتحان نہیں، رائٹنگ کا امتحان نہیں، نالج کا امتحان نہیں جو آج کے زمانے میں ہوتا ہے، دل کا امتحان لیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے امتحان لینے کے بعد ہم نے ان کے دلوں کو، ایک ایک صحابی رسول کے دل کو
ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کی برائی سے پاک کر دیا، صاف کر دیا۔ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ اور صاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تقوی کو انبلٹ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ہمارے نوجوان سمجھیں گے انبلٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ جو آج کل جو اسمارٹ فون آ رہے ہیں، پہلے جو آیا کرتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا پیچھے سے اس کا ڈھکن کھلتا تھا، پھر اس سے بیٹری نکل بھی جاتی تھی۔ لیکن آج کے اسمارٹ فون میں ایسا نہیں ہوتا، بیٹری ایسی آتی کہ آپ اس کو نکال نہیں سکتے، لگی لگائی آتی ہے، تو کہا جاتا ہے ان بلٹ بیٹری، یعنی آٹومیٹک اندر فٹ ہے، اب وہ نکل نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دل میں تقوی کو انبلٹ کر دیا، یعنی یہ طے کر دیا کہ اگر کوئی صحابی ہے تو وہ ہر حال میں متقی ہے، ہر حال میں تقوی والا ہے، تقوی ان کے لیے لازم ہو گیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اب کوئی صحابی ہو اور وہ تقوی والا نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا والوں کے لیے، ہمارے آپ جیسے لوگوں کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جگہ جگہ۔ لیکن صحابہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دل میں ہم نے تقوی لازم کر دیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان میں فرق مراتب ضرور ہیں، جو لوگ پہلے ایمان لائے ان کا مرتبہ زیادہ بڑا ہے، جو بعد میں ایمان لائے ان کے مقابلے میں ان کا مرتبہ کم ہے۔ جس طرح نبیوں میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، کسی نبی کا مرتبہ زیادہ ہے، کسی کا کم ہے، لیکن ہے تو سب اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی۔ اسی طرح صحابہ میں فرق مراتب ضرور ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا ضرور ہے، لیکن فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نبی نے تربیت کی، اللہ نے امتحان لیا، دل کو صاف کیا اور دل میں تقوی کو ڈال دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے ان سب کے لیے، اپنے پیغمبر کے ایک ایک صحابی کے لیے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ اور پھر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت برپا ہوگی اور حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، سارے جنتی جنت میں چلے گئے، سارے جہنمی جہنم میں چلے گئے، اور دیوار کھڑی کر دی گئی، موت کو بھی موت دے دی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جو نعمت دیں گے وہ کیا ہوگی پتہ ہے؟ سب سے اخیر میں بڑے بڑے پیر ہیں، ولی ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، فقہاء ہیں، مفتیان ہیں، سب جنت میں موجود ہیں، نیک مسلمان ہیں، اور جنت کی ساری نعمتیں کھا رہے ہیں جن کے بارے میں صرف سنا کرتے تھے۔ آج سب کچھ مل رہی ہے۔ جب سب کچھ ہو جائے گا، جہنمی جہنم میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے، اب نہ کوئی ادھر سے ادھر آنے والا، نہ کوئی ادھر سے ادھر جانے والا، پھر اللہ تعالیٰ دو نعمتیں مزید عطا فرمائیں گے۔ کیا عطا فرمائیں گے؟ ایک تو اپنا دیدار کرائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرمائیں گے کہ میں آج تم سب سے راضی ہو گیا۔ ان نعمتوں پر جنتیوں کو جتنی خوشی ہوگی، کسی نعمت پر اتنی خوشی نہیں ہوگی کہ آج اللہ ہم سے راضی ہو گئے۔ ذرا تصور کریے، صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، ان کو قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ، معیار بنا دیا گیا ہے۔ جیسے اب آپ کے ہاں تو پتہ نہیں لوم کا کام کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا، ہمارے ہاں چمڑے کا کام ہوتا ہے، چمڑے کے جوتے، چپل اور سارے پروڈکٹ بنتے ہیں چمڑے کے۔ تو جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں وہ ایک سیمپل بھیجتی ہیں، ایک ڈیزائن بھیجتی ہیں کہ ہمیں اس ڈیزائن کے مطابق 10,000 جوڑی جوتے چاہیے۔ تو اب سب سے کامیاب کاروباری وہ ہوتا ہے جو کمپنی کے ڈیزائن کے مطابق ہی پروڈکٹ بنا کر دے، ایز اٹ از، بالکل جیسا نمونہ ملا ہے بالکل ویسا ہی بنا کر دے، تب اس کو دوبارہ آرڈر ملے گا، تب وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو، صحابہ کرام کے عمل کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ بنا دیا ہے، سیمپل بنا دیا ہے۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کہ صحابہ جس طرح ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا ایمان قبول ہوگا. اچھا اب یہ بھی ایک تفصیل ہے, علمی مسئلہ ہے, لیکن آپ کو سمجھا دیتے ہیں. صحابہ کی طرح ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے صحابہ کے ایمان کی جو کیفیت رہی ہوگی وہ کیفیت تو ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے, صحابہ والی کوالٹی تو نہیں لا سکتے, لیکن صحابہ والی کوانٹٹی لا سکتے ہیں. کیا مطلب ہوا کہ جن جن چیزوں پر صحابہ کرام ایمان لائے ان باتوں پر ایمان لایا جائے, تب ایمان پورا مکمل ہوگا اور قابل قبول ہوگا. یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا, اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ایک موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی یہ 73 فرقوں میں بٹے, 72 فرقوں میں بٹے, اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, ایک جنت میں جائے گا. اب بات سے بات نکلتی ہے, کیا فرمایا حضور نے؟ کیا فرمایا؟ میری بات کا غلط مطلب نہ نکالیے گا. حضور فرما رہے ہیں کہ ایک جنت میں جائے گا, اور ہم میں سے بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ سب کو جنت میں بھیجیں. وہ کہتے پتہ نہیں کیوں مولوی کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا اور یہ جہنم میں جائے گا. اللہ کی جنت کوئی بہت چھوٹی ہے کیا؟ مولویوں کو کس نے حق دے دیا کہ وہ جنتی اور جہنمی بناتے پھرے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ ایک جنت میں جائے گا. حضور سے جا کر کہو کہ کیا اللہ میاں کی جنت چھوٹی ہے؟ بھائی جنت میں جانے کا کوئی کرائٹیریا ہے نا, خالی کہنے سے جنت میں پہنچ جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا حضور وہ ایک جنت میں جانے والا کون سا ہوگا؟ ہم سے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جنتی کون ہے, جنت میں کون جائے گا, تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ مسلمان ہو, کلمہ پڑھنے والا ہو, نمازی ہو, روزے دار ہو, ہیں والدین کا کہنا ماننے والا ہو, دوسروں کی مدد کرنے والا ہو, معاملات کا صاف ہو, یہی سب کہیں گے نا. قرآن پڑھنے والا ہو, حدیث پڑھنے والا ہو. لیکن قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لائن میں آپ نے قیامت تک آنے والے سارے فتنوں کا یوں کہہ لیں کہ دیوار ڈھا دی, کچل کر رکھ دیا. کیا فرمایا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جنت میں وہ جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اچھا آپ بتائیے حضور اگر یہ کہتے کہ جو میرے طریقے پر ہوگا تب بھی تو بات مکمل ہو جاتی, تب بھی کافی تھا. وہاں اصحابی کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے صحابہ کرام کا, بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. نماز وہ پڑھی جائے گی جو حضور نے پڑھی, اور حضور نے کیسی پڑھی یہ کس نے بتلایا؟ کس نے بتلایا؟ صحابہ نے بتلایا. روزہ ویسے وہ رکھا جائے گا جو حضور نے رکھا, لیکن کیسے رکھا یہ کون بتلائے گا؟ پاکی حاصل کی جائے گی. حضور نے فرمایا کہ نماز کے لیے پاکی ضروری ہے, لیکن پاکی کیسے حاصل کی جائے گی یہ کون بتلائے گا؟ صحابہ بتلائیں گے. بات سمجھ رہی ہے؟ ایک آدھ مثال ہے, پورے دین کا یہی معاملہ ہے. تو فرمایا پتا تھا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو ان کو نشانہ بنائیں گے. اور پھر ایک بات اور حضور نے ارشاد فرمائی, مولانا وقت شاید زیادہ ہو رہا ہے, میں بس ختم کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, بہت ڈرنا صحابہ کے بارے میں اللہ سے, اور میرے جانے کے بعد ان کی برائی مت کرنا. اچھا یہ بات کب کہی جاتی ہے برائی مت کرنا؟ جب کچھ برا ہو تبھی تو کہا جاتا ہے برائی مت کرنا. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آئیڈیل اور نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی آئیڈیل اور نمونہ ہے. لیکن کچھ کام ایسے بھی ہیں جو نبی کی شان کے خلاف ہیں. نماز کیسے پڑھی جائے گی, روزہ کیسے رکھا جائے گا, معاملات کیسے کیے جائیں گے, کاروبار کیسے کیا جائے گا, شادی بیاہ سب نبی نے کر کے دکھایا. لیکن مثال کے طور پہ نبی نے قرآن کہہ رہا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. کیسے کاٹے جائیں گے؟ ظاہر ہے نعوذ باللہ نبی تو چوری کر کے دکھائیں گے نہیں, نبی تو چوری کر کے دکھائیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ذریعے وہ کام کروایا. چوری یہ بہت بڑا دعویٰ ہو جائے گا, لیکن حقیقت یہی ہے کہ صحابہ کرام کے ذریعے وہ کام کروایا گیا کہ وہ کریں, پھر نبی ان پر اس کا بتائے کہ یہ گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے. ان سے توبہ بھی کروائی گئی
کہ اگر گناہ ہو جائے تو امت کو پتہ چلے. نبی سے تو گناہ نہیں ہو سکتا نا, تو گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے, اس میں بھی تو کوئی آئیڈیل اور نمونہ بنے گا. تو صحابہ نمونہ بنے کہ ان سے گناہ کروائے گئے اور پھر ان کی توبہ کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا گیا. ان سے زنا کا صدور ہوا, پھر ان کی توبہ کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنایا گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور کیا فرما رہے ہیں, دیکھو یہ سب کام ان سے ہوئے ہوں گے. ہو سکتا ہے تم کو پتا چلے کہ فلانے صحابہ سے یہ غلطی ہو گئی, فلانے سے یہ غلطی ہو گئی, لیکن یہ سب اللہ میاں کا اور صحابہ کا معاملہ ہے, ان کے آپس کا معاملہ ہے. تم چکر میں نہ پڑنا, تم کیمرے کے سامنے بیٹھ کے پگڑی لگا کے کتاب کھول کے جج نہ بن جانا کہ معاویہ ایسے تھے اور فلانے ایسے تھے اور فلانے ایسے تھے. میرے جانے کے بعد ان کی برائی مت کرنا. اور آگے قیامت تک کے لیے ایک اصول بتلا دیا. ایک موقع پر فرمایا کہ جب تک میری محبت سب سے زیادہ نہ ہو تب تک مسلمان نہیں, کامل مسلمان نہیں ہو سکتے. اور یہاں پر فرمایا دیکھو میری محبت کا پیمانہ کیا ہے, پیرامیٹر کیا ہے. جو صحابہ سے محبت رکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے, اور جو صحابہ سے بغض رکھے گا, صحابہ کی برائی کرے گا, ان میں کیچڑ نکالے گا, اس کا مطلب اس کو مجھ سے پرابلم ہے اور وہ کھل کر کہہ نہیں پا رہا ہے, اور میرے جو تربیت یافتہ ہے ان پر انگلی اٹھا رہا ہے. ایک ایک صحابی یہ نبی کا پروڈکٹ ہے. آپ کسی کمپنی کے کسی ایک پروڈکٹ کی برائی کرتے ہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے, کیا مطلب ہوتا ہے کہ کمپنی نے یہ پروڈکٹ صحیح تیار نہیں کیا. ایک ایک صحابی نبی کا پروڈکٹ ہے, اس کی برائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی اپنی ٹیم تیار کرنے میں ناکام رہے. اور خالی نبی نہیں, اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھانا ہے. کیسے لوگوں کو اللہ نے چنا ہے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اب آخری ایک دو باتیں کہہ کے میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف تو پڑھی ہوگی نا, تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ صحابی کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ کی صحبت پائی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو. یہی تعریف ہے نا قاری صاحب؟ اور بھی کوئی تعریف ہے؟ یہی تعریف ہے. اچھا اس میں اور بھی کچھ ایڈ ہے کہ اتنے وقت کی نماز پڑھی ہو, یا اتنے روزے رکھے ہوں, یا ہمیشہ سچ بولا ہو, یا اتنے غزوات میں شریک رہا ہو, یا کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کیا ہو. کوئی کنڈیشن ہے؟ نہیں ہے نا. صحابی کسے کہیں گے؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا, صحبت پائی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا, چاہے اس نے ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھی ہو, چاہے اس نے ایک روپے بھی صدقہ خیرات نہ کیا ہو. آپ دیکھیں گے صحابہ کرام میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ابھی کلمہ پڑھا اور جہاد میں گئے, شہید ہو گئے, اب قیامت تک آنے والا بڑے سے بڑا پیر, بڑے سے بڑا ولی, بڑے سے بڑا قطب ابدال بھی ان کے پیر کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا, چاہے پوری زندگی سجدے میں گزار دے, لیکن ان کے پیر کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا. تو صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو یا صحبت پائی ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو. یہ جنتی ہے, اللہ اس سے راضی ہیں, کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا ہے. اب ان کے بعد آنے والا کوئی بڑے سے بڑا آدمی ان کے برابر نہیں ہو سکتا, ان پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی, ان کی زندگی کو, ان کے عمل کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ آلریڈی اللہ نے ان کے جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیا ہے. جب یہ بات طے ہو گئی کہ صحابی کسے کہتے ہیں اور صحابی کا یہ مرتبہ ہے, تو اب عمل کی بنیاد پر کہ انہوں نے حضرت علی سے جھگڑا کیا تھا, یا انہوں نے فلاں کام کیا تھا, یا انہوں نے فلاں کام کیا تھا, اس بنیاد پر کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنا یہ کتنی بڑی بدبختی ہے. ہمارے زمانے میں پڑوس کے ملک میں ایک صاحب ہیں انجینئر علی مرزا صاحب. دیکھو ایک طبقہ تو وہ ہے جو سارے صحابہ کا ہی انکار کرتا ہے, جو کہتا ہے کہ بھائی ہم 4-5 کو مانتے ہیں, باقی سب کو نہیں مانتے. وہ تو ہمارے ڈسکشن سے ہی باہر ہے, اس کی تو بات ہی نہیں کرنی ہے. مسلمانوں کی بات کریں گے, دوسروں کی کیوں بات کریں گے؟ ہم یہودی عیسائیوں کی بات کرتے ہیں, اسی طرح ہم ان کی بات بھی نہیں کریں گے. ہم بات ان کی کریں گے جو اسلام کی باؤنڈری کے اندر آتے ہیں. اب اس میں ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کو تو مانتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم
فلاں کو مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں مانتے, اور فلاں کو اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے ان سے جھگڑا کیا تھا. کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے ان سے جھگڑا کیا تھا. مثال کے طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں. اب ان کے فضائل بتانے بیٹھیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا. اگر کچھ پڑھنے وڑھنے کا شوق ہو تو ابھی جلدی ہی ہمارے لکھنؤ کے ایک معروف عالم ہیں حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب, ان کی ایک عظیم شاہکار ہے, ابھی انہوں نے تصنیف کی ہے سوانح معاویہ کے نام سے. تو اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کا شوق دے دے, تو اسے پڑھنا چاہیے, علماء کو تو خاص طور پر پڑھنا چاہیے. تو بڑے عظیم صحابی ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں, بڑی قربانیاں ہیں. اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو کیا ہی کہنے, آپ خلیفہ راشد ہیں, نبیوں کے بعد چوتھا سب سے بڑا مقام ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو لے کر اختلاف ہوا, اور اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ تلواریں نکل گئیں. دو بڑی بڑی جنگیں ہوئی, جنگ جمل اور جنگ صفین. لیکن اس کے بعد 4.5-5 سال گزرنے کے بعد سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے. ان کے بعد خلیفہ بنے آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صرف 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پوری امت کی کمان حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں سونپ دی. پھر تقریباً 20 سال تک حضرت امیر معاویہ بغیر کسی اختلاف کے پورے اتفاق کے ساتھ امت کے امیر المؤمنین رہے, خلیفہ رہے, اور بڑی اطمینان بخش حکومت کی انہوں نے. اسلام کو فتوحات نصیب ہوئیں, دشمنوں کے قدم اکھاڑے گئے. اب ایک صاحب جج بن کے بیٹھ گئے, انجینئر مرزا صاحب, حدیث کی کتابیں کھول لیتے ہیں کیمرے کے سامنے, حدیث نمبر بتاتے ہیں, یہ حدیث نمبر, یہ حدیث نمبر, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, اس لیے ہم ان کو جنت میں نہیں جانے دیں گے. اللہ میاں آپ تو کہہ رہے ہیں ہم جنت میں بھیجیں گے ان کو, ہم نہیں جانے دیں گے. اور ہمارا عام مسلمان جس کے دل میں بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت راسخ کی گئی ہے, ڈالی گئی ہے, نبی کے گھرانے کی محبت ڈالی گئی ہے, اور وہ پڑھا لکھا نہیں ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار حضرت علی سے جھگڑا کیا, نبی کے گھرانے سے جھگڑا کیا, اور گدی کے لیے جھگڑا کیا. قرآن کہہ رہا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کہ صحابہ کرام کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے, اپنے مفاد کے لیے وہ کچھ نہیں کرتے. اور یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ تاریخ کہہ رہی ہے کہ فلاں صحابی اپنے فائدے کے لیے, حکومت کے لیے, پیسے کے لیے, عہدے کے لیے یہ سب کام کیا کرتے تھے. اور قرآن کہہ رہا ہے نہیں, صحابہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ ایسے موقع پر تاریخ کی بات مانی جائے یا قرآن کی بات مانی جائے؟ اگر آپ کے سامنے کبھی یہ سچویشن آ جائے کہ ایک طرف قرآن, ایک طرف تاریخ کی کتاب, بھلے وہ صحیح کتاب ہو, بھلے اس میں سب کچھ لکھا ہو, لیکن ایک طرف قرآن ہو, ایک طرف تاریخ کی کتاب ہو, کس کی مانو گے؟ کس کی؟ ہم ایسی تاریخ کی ہر کتاب کو, ہر بات کو کوڑے دان پہ پھینکتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہو, جو نبی کی بات کے خلاف ہو. قرآن کہہ رہا ہے صحابہ میں آپس میں محبت ہے. اب ہم قیامت تک کسی بڑے سے بڑے پیر, کسی بڑے سے بڑے عالم, کسی خطیب العصر, کوئی بھی ہو, ہم کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ صحابہ میں آپس میں نفرت تھی. اب قرآن کہہ رہا ہے صحابہ کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے تھا. اب قیامت تک کوئی سر کے بل کھڑا ہو کر کہے کہ صحابہ نے اپنے مفاد کے لیے یہ کام کیا, ہم ماننے کو تیار نہیں ہے. اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے بتلا دیا بھائی سب دشمنوں کی سازش تھی, ابا بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ لڑائی رہے. کیا حضرت حسن اپنے والد کی مرضی کے خلاف کوئی کام کریں گے؟ ظاہر ہے نہیں کریں گے. اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا حضرت حسن کے بارے میں کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کرائیں گے. الفاظ پہ دھیان دیجئے, کیا فرمایا؟ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں میں صلح کرائیں گے. اور حضور کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضرت علی کے
جو جماعت کے افراد تھے اور حضرت معاویہ کی جماعت کے جو افراد تھے، ان دونوں کے درمیان صلح ہوئی ہے. ان دونوں جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں فرما رہے ہیں، اور یہ کیمرے میں بیٹھ کر مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ سب جہنم میں جائیں گے، یہ سب غلط ہیں. اب بتاؤ، نبی کی مانو گے کہ انجینئر صاحب کی مانو گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو باقی باتیں بہت ساری ہیں، روایات بہت ساری ہیں، دلائل بہت سارے ہیں. خود عین جنگ کے موقع پر، عین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی میں اس مسئلے پر جنگ ہو رہی ہے. ایک بادشاہ، اس کو پتہ چلا کہ مسلمانوں میں لڑائی چل رہی ہے، چلو فائدہ اٹھایا جائے. اس نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کہ سنا ہے کہ تمہارا علی سے جھگڑا ہو گیا ہے، تم ایسا کرو میرے ساتھ آ کر مل جاؤ، دونوں مل کے لڑا جائے. کیا کہا اس نے؟ میرے ساتھ آ کے مل جاؤ. لالچ دینے کی کوشش کی اور مزید اس میں آگ میں گھی ڈالنے کی کوشش کی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ ہیں اس کا یہ مطلب ہے، اور رومی کتے، اس طرح کہہ کے ایڈریس کیا اور فرمایا کہ اگر تو نے اس طرف آنکھ بھی ڈالی نا تو علی کی لشکر سے سب سے پہلا فرد معاویہ ہوگا جو آ کر تم سے لڑائی کرے گا. چکر میں بھی مت رہنا، دو بھائیوں کا آپس کا مسئلہ ہے، تمہیں بیچ میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہمارے جو شہید ہیں، ہمارے جو مقتول ہیں، اور حضرت معاویہ کی لشکر کے جو لوگ قتل ہوئے، جو مقتول ہوئے، یہ دونوں جنت میں جائیں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنگ کے موقع پر بھلا کوئی یہ کہتا ہے؟ یہ ہے قرآن کی وہ آیت رحماء بینہم، کہ جنگ کے باوجود حضرت علی کو بھی پتا ہے کہ معاویہ مخلص ہیں، اور حضرت معاویہ کو بھی پتا ہے حضرت علی مخلص ہیں. دونوں اللہ کے لیے میدان میں، انہوں نے جس بات کو صحیح سمجھا وہ فیصلہ لیا، انہوں نے جس بات کو صحیح سمجھا وہ فیصلہ لیا. دونوں کے پیش نظر اللہ کی رضا ہے. ہاں، حضرت علی خلیفہ راشد ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے اجتہاد میں صحیح تھے، حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ خطا پر تھے. خطا سے مراد وہ غلطی والا خطا نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، یعنی جو ریسرچ کرنے والے علماء ہوتے ہیں بہت ہائی لیول کے، انہیں مجتہد کہا جاتا ہے. جب وہ کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو ریسرچ اگر صحیح ہوتی ہے تب ان کو ڈبل ثواب ملتا ہے، اور اس ریسرچ میں وہ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایک اجر دیتے ہیں. یہ دونوں مجتہد ہیں. حضرت علی بھی اجتہاد کے مرتبے پر فائز ہیں، حضرت معاویہ بھی فائز ہیں. حضرت علی کا اجتہاد درست تھا، وہ صحیح نتیجے تک پہنچ گئے، ان کو ڈبل ثواب. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکے لیکن پھر بھی ان کو ایک ثواب ملے گا. دونوں کا اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ ہوگا. اور اللہ جانے کس کی نظر لگ گئی، کیا ہو گیا، یا کس کی بد دعا لگ گئی. ہمارے کانپور کے بغل میں ایک شہر لکھنؤ ہے، وہاں کے ایک مولانا صاحب ہیں، پچھلے 4-5 سالوں سے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا نام لے کر گالی بک رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جنہوں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، طائف میں پتھر کھائے، بد دعا نہیں دی، رحمت کی دعا دی، اپنے کتنے قریبیوں کو شہید ہوتے دیکھا، خود حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، خون نکلا، زخمی ہوئے، پیٹ پہ پتھر باندھے، لیکن بد دعا نہیں دی. اور جب مسئلہ آیا صحابہ کرام کا، آپ کو معلوم ہے کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام ہے، ناجائز ہے. حرام پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن ناجائز ہے. ایک ٹرمینالوجی ہے فقہ کی کہ ایک چیز ناجائز ہوتی ہے، حرام ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ناجائز ہو وہ حرام بھی ہو. تو کسی مسلمان کو لعنت نہیں بھیجی جا سکتی. لعنت سب سے بڑی بد دعا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا.
اور ایک مسلمان کتنا بھی گنہگار ہو وہ اللہ کی رحمت سے کبھی دور نہیں ہو سکتا. لیکن جو صحابہ کرام پر تبرہ کرے, جو صحابہ کو برا بھلا کہے, تو رحمت للعالمین فرما رہے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی, جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے فقولوا لعنت اللہ علی شرکم, تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس سے اظہار برات کرو, اظہار بیزاری کرو اور کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. اتنا حساس معاملہ ہے صحابہ کرام کا. تو پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا. ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کی شر پر اللہ کی لعنت ہو. تو یہ ہے عقیدہ نبی کی جماعت کے تعلق سے کہ نبی کی جماعت کا ایک ایک فرد, بڑا ہو کہ چھوٹا ہو, سینئر ہو کہ جونیئر ہو, پہلے ایمان لایا ہو کہ بعد میں ایمان لایا ہو, کوئی بھی ہو, ایک ایک فرد اللہ کا چنا ہوا ہے, نبی نے تربیت فرمائی ہے, اللہ نے امتحان لیا ہے, ان کے دلوں میں تقوی کو لازم کیا ہے, اللہ ان سے راضی ہے, وہ جنتی ہیں, کامل مومن ہیں, مخلص ہیں. ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہمارا رکھنا ہے. تو بہرحال میں نے جو بات کہی اس کا تھوڑا سا کنکلوژن یہ ہے, خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں, لیکن وہ لوگ جن کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اور عمل ٹھیک ہوگا. اللہ تعالیٰ نے عقیدے کو پہلے ذکر کیا, عمل کو بعد میں ذکر کیا. آج ہمارے زمانے میں ہم لوگوں کو اس بات کی تو فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا نمازی ہو جائے, پرہیزگار ہو جائے, گناہوں سے بچ جائے, لیکن کتنے لوگوں کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ غور کرے کہ میرے بیٹے کا عقیدہ درست ہے کہ نہیں, اس کی فکر ٹھیک ہے کہ نہیں. پتہ چلا نماز پڑھ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن عقیدہ خراب ہو گیا. شکیل بن حنیف کو اس نے مان لیا مسلمان, یا مسیح مان لیا, مہدی مان لیا, نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزہ بھی رکھ رہا ہے, لیکن ایمان سے باہر ہو گیا. تو اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرنا, عقیدہ ٹھیک ہوگا تو بھی عمل قابل قبول ہوگا, عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اور عقائد کے بنیادی عقیدوں میں عقیدہ رسالت, جس میں حضور کی ذات پر ایمان لانا, خاتم النبیین ماننا, اور بات پر ایمان لانا, احادیث پر ایمان لانا, حضور کی جماعت صحابہ کرام پر ایمان لانا, یہ بنیادی عقائد میں سے ہے. آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی ان عقائد کو تازہ کریں, گھروں میں اس کی تعلیم کریں, اور اپنے بچے بچیوں کے ذہنوں میں ان عقائد کو پختہ کریں, پیوست کریں, راسخ کریں ان کے دل و دماغ میں. ہمارا بچہ بھلے بہت قابل پڑھا لکھا نہ بنے, گریجویشن نہ کر پائے, ڈگری ہولڈر نہ ہو, بہت اچھی کمائی نہ کر پائے, بہت اچھی جاب نہ مل پائے, چلے گا, لیکن اگر ان عقائد میں کمزوری رہ گئی تو نہیں چل پائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن لوگوں نے اس عظیم, یہ جو عناوین ہیں ختم نبوت اور عظمت صحابہ, یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ختم نبوت کی حفاظت بھی تبھی ہو پائے گی جب صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہوگی. اگر صحابہ کرام محفوظ نہیں رہے تو پھر نبی کی ذات بھی محفوظ نہیں رہے گی. تو اتنا شاندار انہوں نے عنوان رکھا, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اتنی دیر تک آپ نے مجھے برداشت کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.